الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بندہ خالی دامن واپس نہ جائے۔ مالک ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے، وہ گھر وہ مکان وہ مکین جہاں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، مالک ہمیں وارث امن امام زمن علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز پڑھ۔ اجازت ہے جی، ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے وقف ہیں جس نے دل کو علی، دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنایا، جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی طبیعت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرمائے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے جی، بکھرے بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے ساتھ رہیے گا۔ مایوس تو ایک پل کو بھی رہنا نہیں پڑتا۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے، مجالس ڈھیر ہیں، بس جلدی جلدی جیسے آپ نے قبلہ سے تعاون فرمایا اسی طرح بھائی کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ مایوس تو ایک پل کو بھی رہنا نہیں پڑتا، بے آس کا بھی آس کا گہنا نہیں پڑتا۔ سلامت رہیں آپ، مہربانی مولا عزتیں عطا فرمائے۔ آج تو کچھ عزادار چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مایوس تو ایک پل کو بھی رہنا نہیں پڑتا، بے آس کا بھی آس کا گہنا نہیں پڑتا، اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشا ہیں، پر فرق ہے عباس کو کہنا نہیں پڑتا۔ بسم اللہ کا نام ہے حیدری۔ سلامت رہیں آپ، مہربانی مولا عزت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، مہربانی ساکر صاحب۔ اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشا ہیں، پر فرق ہے عباس کو۔ بولے بھائی جان میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، فرق ہے عباس کو کہنا نہیں پڑتا۔ اور جب بندہ بادشاہ کے علم کے نیچے آ جاتا ہے، یا یوں کہہ دوں علم کے نیچے نہیں آتا، اس کی توحید کے سائے میں آ جاتا۔ شاباش، مہربانی مہربانی مہربانی، مولا عزت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو قبلہ گفتگو فرما رہے تھے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے نظر آئیں گے، وہ اللہ سے کہہ دیں گے مالک ہم دنیا میں تو دیکھتے تھے، پھر ہمیں معاشر میں اندھا کر دیا۔ میں وہ کتاب کا نام لوں جو ہر شیعہ کے گھر پڑی ہوئی ہے، 14 ستارے ہے، 11 نمبر باب ہے، باب عسکری میں۔ امام حسن عسکری سے بندے نے پوچھا مولا یہ تو عدل نہیں ہے نا، جو بندہ دنیا میں دیکھتا تھا اسے قیامت کے دن میں دیکھنا چاہیے۔ توجہ کریں آپ، جو بندہ دنیا میں دیکھتا تھا اسے قیامت کے دن میں دیکھنا چاہیے۔ اور مولا یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو بندہ دنیا میں دیکھتا ہے میں اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا لوں گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسن عسکری فرماتے ہیں قرآن اگر اکیلا ہوتا تو ہمارے بغیر اترتا۔ بولو مہربانی کرو یار، سلامت رہے آپ، مہربانی کیجئے گا۔ ابھی آپ علامہ صاحب نے یہ سوال فرما رہے تھے نا، حسن عسکری فرماتے ہیں اگر قرآن اکیلا کافی ہوتا تو ہمارے بغیر نازل ہوتا۔ یہ اکیلا جب نہیں آیا پھر اکیلا سمجھ بھی نہیں آئے گا۔
بولو مہربانی کرو یار، میرے پاس وقت نہیں ہے، مہربانی کیجئے گا، سلامت رہیں آپ۔ سائیں فرماتے ہیں جب یہ اکیلا آیا نہیں ہے، بہت شکریہ، پھر یہ اکیلا سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ آپ اس مجلس میں سب سے بزرگ ہیں، میں آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں۔ ابھی میں اس گھر سے باہر نکلوں، راستے میں ایک گونگا بچہ نکل رہا ہے، وہ گونگا کیا بولتا ہے نہ انہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ بھائی تمہیں سمجھ آ گئی تو میں پوری علامہ صاحب کی تقریر ایک جملے میں دینے لگا ہوں۔ وہ گونگا کیا پتا ہے، کیا بولتا ہے، نہ اسے پتا نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا۔ ابھی وہ بچے سے ہم سر کھپائی کر رہے تھے کہ بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے، وہ کبھی یوں اشارہ کرتا ہے، کبھی یوں اشارہ کرتا ہے، کبھی یوں اشارہ کرتا ہے۔ گونگا ہے وہ بندہ جو اب بھی فضائل پہ نہ بول سکے، وہ یوں اشارے کر رہا تھا۔ اتنے میں سے ایک پیچھے سے بچہ آ گیا، وہ بچہ بولنے والا تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اس بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا بڑا بھائی ہے۔ میں نے کہا بیٹا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہم اس سے سارا مجمع پوچھ رہے ہیں، بیٹا کس کے بیٹے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں بچہ اشارے کرتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ مسکرا کے اس کے پیچھے آنے والا بچہ کہتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی اس لیے کہ میں اس کے گھر والا ہوں، اس لیے کہ میں اس کے گھر والا ہوں۔ پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں، میں اس کے گھر والا ہوں۔ گونگا کیا بولتا ہے یہ صرف گھر والا جانتا ہے۔ حسن عسکری مسکرا کے فرماتا ہے اسی طرح یہ گونگا قرآن ہے، میں حسن عسکری بولتا ہوا قرآن۔ شاباش شاباش، مولا عزت عطا فرمائے، مولا عزت عطا فرمائے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پورے مجمع میں اسے سمجھ آئی ہے؟ انہیں کلے نعرہ مارے تسی چپ کر گئے؟ نہ ایسا نہیں، نو 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 نہیں، نیور۔ قبلہ بھی کیا فرما رہے تھے کہ اللہ کہتا ہے اگر نماز بھی پڑھی ہے تو قبول نہیں ہے، روزہ بھی رکھا ہے تو قبول نہیں ہے۔ میں کی کرا پھر میں ذاکر رہا میں کھلا چلا جانا وہاں، حج بھی پڑھا تو قبول نہیں ہے۔ یہی ابھی قبلہ فرما رہے تھے نا کہ اگر علی کی ولایت نہیں ہے، یہی بیان فرما رہے تھے نا آپ پنڈال رکھو میرے ساتھ، جب تک جیوں گا میں کتابوں کو ڈھیر لگا دوں گا۔ علی ولی اللہ علیہ السلام کی قسم ہے میں اتنے سارے مومنین کے سامنے ولایت علی کا اتنا بڑا پہاڑ دینے لگا ہوں، کالیجہ برداشت کر دو ٹھیک ہے، ورنہ حسن شمسی اپنے عقیدے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اس محمد نے جس نے بن دیکھے کو بغیر دکھائے منوا لیا۔ مہربانی کرو، تھوڑی سی مہربانی کرو، تھوڑی سی مہربانی کرو، مولا عزت عطا فرمائے۔ اس محمد نے جس نے بن دیکھے کو بغیر دکھائے منوا لیا۔ اس نے اگر نماز بھی بتائی ہے تو ہاتھ یہاں رکھے، اس نے اگر قرآن بھی بھائی جان دیا ہے تو ہاتھ یہاں رکھے، اس نے رکوع بتایا ہے ہاتھ یہاں رکھے، اس نے قیام بتایا ہے ہاتھ یہاں رکھے، اس نے قنوت بتائی ہے تو ہاتھ یہاں رکھے، اس نے روزہ بتایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے۔ علی ولی اللہ کی قسم ہے کائنات میں پہلا اور آخری عمل ہے ولایت علی۔ اس محمد نے جس نے اللہ بتانے کے لیے بھی ہاتھ یہاں رکھے ہیں، اس نے علی دکھانے کے لیے ہاتھ یہاں رکھے ہیں۔ شاباش شاباش، سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ کا نام ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، سلامت رہے میرے یہ بھائی، مولا عزت عطا فرمائے۔ اس نے علی بتانے کے لیے نہیں ہاتھ، اور ذاکر پلیوں نہیں کہندا سارے نعرہ مارو، محمد نے بھی 1.25 لاکھ سے کہا تھا کہو یا علی مدد۔ شاباش، ہے علی، مولا عزت عطا فرمائے، پلیوں نہیں کہنا ذاکر۔ کیا ہوا تھا بھائی جان، کیا بات ہے، ایک گل کریے اگے دو گے میرے ساتھ؟ میں تو پھر پڑھتا چلا جانا، میں کہ 2 جگہ ڈیوٹی دینی ہے، میرا گھر ہے، میں پیو برابر احترام کرنا خواجہ صاحب دا۔ انہاں ڈکیا تو میں لگ گیا ایک جملہ کہنے لگا ہوں جی، پورے 7 دن محمد اس کے کہنے پر، لفظ بدلتا ہوں، پورے 7 دن اس علی کے کہنے پر اس علی کی ولایت پہنچائی ہے اس علی نے۔ شاباش شاباش، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، پورے 7 دن اس علی کے کہنے پر اس علی کی ولایت۔
اس علی نے پہنچائی ہے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ خیمہ لگ گیا، خیمے میں بٹھا دیا علی کو جیسے دلہن بیٹھتی ہے۔ میرا موضوع غدیر نہیں ہے، میرا موضوع آیت اللہ ہے جہاں قبلہ چھوڑ گئے ہیں، میں اسی کو لے کے چھیڑ رہا ہوں۔ جیسے دلہن ڈولی میں بیٹھتی ہے بھائی جان، علی بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے، ایک لفظ کہوں، جیسے سچا امین امانت کی رکھوالی کرتا ہے، ایسے محمد نے اس خیمے کے باہر کرسی رکھ دی۔ ہاں 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 ہاں، مہربانی مہربانی مہربانی، مولا عزت عطا فرمائے۔ اور کہتے کیا تھے محمد؟ آؤ اس بن دیکھے ید اللہ کو، اس علی ید اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مان لو کہ یہ ہے تو وہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے تو وہ ہے۔ علی کے ہاتھ پہ ایک نے بیعت کی، بابا جی، دو نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے نے کی، 1.25 لاکھ مجمع اہل سنت تشیع دونوں کتابوں نے لکھا قبلہ، 1.25 لاکھ بندہ تھا جس نے علی کے ہاتھ پر پورے 7 دن بیعت کی۔ ایک بندہ کر نہیں رہا تھا، اسی ہجوم سے گزرتا پھر واپس آ جاتا کہ میں نے کر لی ہے، صدقے جاؤں سلیمان کی نالین پر۔ پتہ نہیں تھک گئے ہیں تو یا میں آگے پڑا لگا، یہ پیچھے رہ گئے۔ ایک بندے کو تاڑ لیا سلیمان نے، اور سمجھ آئی، لوری زبان بول دی۔ ایک بندے نو تاڑ لیا سلیمان نے کہ یا رسول اللہ یہ خیمے کے گرد چکر تو لگاتا ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ 7واں دن تھا، سلیمان نے کہا تو لنگر بھی ختم ہو گیا، آخری دن بھی ختم ہو گیا، اس سے پہلے محمد کرسی ہٹا لے، علی خیمہ ہٹا لے۔ اس کے پاس آ کے سلیمان کہتا ہے، اور کب سے ہی تیری جان بچانے لگا ہے جو۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ حالات سنگین ہے، سمجھنا تم نے خود ہے۔ جب سے ہی تیری جان بچانے لگا ہے جو، اس کو تو اپنی جان سے اولا علی بھی کہہ۔ سلیمان نے یہ ہاتھ پکڑ کر کہا اسے، اے لولا علی تو کہتا ہے مولا علی بھی کہہ۔ سلامت رہے آپ، زندگی آپ کی حقیقی آیت اللہ میدان غدیر میں دکھایا ہے محمد نے۔ کیا بات ہے، گل کریے گا جی۔ حقیقی آیت اللہ میدان غدیر میں دکھایا ہے محمد نے۔ اور مولا حسن عسکری کے پاس بندہ آ گیا، مولا قرآن میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت کے دن اندھے اٹھاؤں گا، یہ عدل نہیں ہے۔ جو نظر آتا تھا اسے قیامت کے دن میں نظر آنا چاہیے، جسے نہیں آتا تھا اسے بھی نہیں آنا چاہیے۔ مولا یہ قرآن کیا ہے؟ سائن نے فرمایا قرآن اکیلے کافی ہوتا تو اکیلے نازل ہوتا، چونکہ اکیلے آیا نہیں ہے اس لیے اکیلا کافی نہیں ہے۔ وقار میں توجہ کرنا۔ اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے؟ اور فرمایا آگے بھی قرآن کی آیت پڑھ، ان کا جرم یہی ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں قرآن کو تو پہچانا ہے، اللہ کی آیتوں کو نہیں پہچانا۔ بندہ زمین پہ گرا، سے کہا مولا کون سی آیات؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسن عسکری فرماتے ہیں ہم 14 ہی تو اس کی آیات ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہاں ہاں، ارے ہم 14 ہی تو اس کی آیات ہیں، جس نے ہمیں نہیں پہچانا۔ من عرف فقط عرف اللہ، جس نے ہمارا عرفان حاصل کیا اس نے اس کا عرفان حاصل کیا۔ تماچے کھا کے چلے گئی شبیر کی عزادہ۔ سلامت رہیں آپ، مولا عزت عطا فرمائے۔ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو۔ آج کی رات سجاد کے لیے شام میں شام غریباں سے کم رات نہیں۔ ہاں، سلامت رہیں۔ میرا بزرگ خواجہ ادریس خوش نصیب ہے کہ آج شبیر کی بیٹی کی شہادت کی مجلس رکھی ہوئی۔ ایک جملہ دو آدمی جو ماتم کی دعوت قبول کر لے گا اس بندے کا کم از کم ہاتھ سر پہ آنا چاہیے۔ کتنی زخمی تھی یہ شبیر کی بیٹی، یہ تو کوئی نہیں لکھ سکا۔ میں ایک جملہ نہیں دینے لگا ہوں، ابھی میں نے اللہ سے خیرات مانگی ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں،
4 نہیں 5 نہیں، علی کی عزت کی قسم ہے، قرآن میرے ہاتھ ہے، میں تجھے کتنے کہوں صبح ریاضت خود سے واٹس ایپ کر دو سارے مسائل، علی کی عزت کی قسم ہے۔ علامہ جعفر ششتری کہتا ہے اتنا مارا ہے 2 بیویوں کو شام غریبہ کے بعد، ایک علی کی بڑی بیٹی کو مارا ہے، ایک شبیر کی چھوٹی بیٹی کو مارا ہے، تیرے دل میں گوشت نہیں ہے پتھر ہے تو پھر میرا مقدر ہے، ایک علی کی بڑی بیٹی کو مارا ہے، ایک علی کی چھوٹی بیٹی کو مارا ہے، اتنا مارا ہے شام غریبہ سے لے کے قبر کی آخری ہچکی تک دونوں بیوییں کمر کے بند نہیں سوئی۔ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں، ادھیاں دے پردے ہوں ادھیاں دے پردے ہوں، اتنا مارا ہے علی کی بیٹی کو بھی شبیر کی بیٹی کو بھی، ادھیاں دے پردے ہوں۔ 72 کی سب سے چھوٹی عزادار، شاباش شاباش شاباش، ذاکر کوئی زور نہیں لگا سکتا، لفظ سے بیان کر سکتا ہے۔ 72 کی سب سے چھوٹی عزادار، اللہ کی قسم تمہیں سمجھ نہیں آئی ورنہ تو ٹکرے مارتا، میں جلدی میں پڑ گیا، مجھے جلدی تھی، تجھے سمجھ نہیں آئی بھائی جان۔ ہاں ایسے عزادار ہوتے ہیں جیسے شبیر کی عزادار تھی، تو جب عزاداری کرتا ہے کبھی یہاں پر کبھی یہاں پر کبھی یہاں پر، علی کی عزت کی قسم ہے جب بھی ماتم کرنے کو دل چاہتا تھا سکینہ کے دونوں ہاتھ رسیوں میں مصروف ہوتے۔ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ چاچا جس بچی کے ہاتھ کی یوں ہو وہ کیسے عزاداری کر سکتی ہے؟ بتاؤ میں تجھے کیسے عزاداری کرتی ہے؟ علی کی عزت کی قسم ہے تیرے ماتھے پہ سجدے گاہ سے محراب پڑتا ہے، شبیر کی بیٹی زنجیروں پہ ماتم کرتی رہی ہے، رو رو کے کہتی ہے ہائے میرا پیاسا مار دیا، ہائے سلامت رہے سلامت رہے، ہائے میرا بھوکا۔ دنیا دے پردے ہو دنیا دے پردے ہو، مولا عزت عطا فرمائے۔ زیارت الہیہ میں میرا بارواں فرماتا ہے میرا سلام ہو اس بچی کے رخساروں پر، شاباش، شرم کر کے روح ہوئے جس کا کچھ بچ گیا ہو، میرا سلام ہو اس بچی کے رخساروں پر جس کے چہرے کا رنگ تماچوں کے نشانوں سے بدلتا رہا۔ شاباش شاباش، مولا عزت عطا فرمائے مولا عزت عطا فرمائے، جس کے چہرے کا رنگ تماچوں سے بدلتا رہا۔ ہے بھئی جن کے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہے، بیٹا تم تیاری کرنا، پردے میں بیٹھی ہوئی میری عزت دار بچی ہیں، مائیں بہنیں ہیں، تم بھی تو گھر میں بچے رکھتے ہو نا، بیٹی کو کوئی مار دے نا 4 سال کی بچی کو، چاہے ماں لاڈ سے مار دے ماموں لاڈ سے مار دے، وہ سارا دن انتظار کرتی ہے، نہ ماں سے کچھ کہتی ہے نہ چچا سے کچھ کہتی ہے نہ بھائی سے کچھ کہتی ہے، رات ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باپ کی دستک کو پہچانتی ہے، سب سے پہلے دروازے پہ جاتی ہے، نہیں دروازہ کھولتے ہی کہتی ہے بابا آج مجھے ماما نے مارا تھا، آج مجھے ماموں نے مارا تھا، آج مجھے بھائی نے مارا ہے، تو رو نہ رو میرا آخر جملہ ہے مسائل کا۔ علی کی عزت کی قسم ہے شام میں شبیر کی بیٹی کو شبیر کا کٹا ہوا سر ملا ہے، سر پہ منہ رکھ کے کہہ دیا بابا جس نے تجھے ایک بار مارا تھا نا اس شمر نے مجھے بار بار مارا۔ شاباش شاباش شاباش، ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے۔ بابا جس نے تجھے ایک بار مارا، بابا مجھے اس نے سارے راستے میں بار بار مارا، بابا اگر مار دیتا شاید خاموش ہو جاتی، بابا وہ مار کے ایک تانا دیتا تھا، شبیر فرماتے کون سا تانا؟ آوازیں مار کے کہتا تھا بلا عباس کو۔ شاباش شاباش، یہ لائٹ چلے گئی، شام والی بھی چاہتی ہے ذرا شام ہو جائے تاکہ جنازہ اس کا اٹھنا ہے جس کے کانوں سے آج بھی لہو جاری ہے۔ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے۔ 2 جملے مجھے مصاحب کے کہنے ہیں، گھر ہے میرا، میں نہیں چاہتا میں بغیر مکمل مت چھوڑ دوں، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ رونے والوں عزت دار ماتمیوں، تمہارے ہاتھ آزاد ہے نا ماتم کے لیے۔ شبیر کی غربت کی قسم ہے، شبیر کی شہادت کے بعد شبیر کی کسی بھی چاہنے والی بیٹی اور بہن کے ہاتھ کھلے نہیں تھے، وہ ترستی گئی ہے کوئی ہمارے ہاتھ کھولے، وہ جملہ کرے گا ماتم وہ ہمارے ہاتھ کھولے نہیں،
میں ایک جملہ کہنے لگا آواز سے پہلے منبر میں سنا ہو تو بے شک نہ کرنا، علی کی عزت کی قسم ہے جس کے رسم کھلتے گئے وہ دنیا سے چلے گئی، جس کے سلامت نے سمجھ آئی نہیں آئی میرا مقدر ہے، جس کے بھی رسم کھولتے چلے گئے وہ دنیا سے جاتی چلی گئی، اور ایک ہی جملہ کہتی گئی بابا جو تجھے رونے کا حق تھا سلامت رہے سلامت رہے۔ شام میں جب روتی تھی تو زلزلے آتے تھے، یزید کہتا ہے کون روتی ہے؟ جس کے رونے سے میری نیند خراب ہوتی، نہیں کہتا وہی روتی ہے جو باپ کے بغیر سوتی نہیں ہے۔ شاباش شاباش شاباش، ناظر کو زور تو نہیں لگا سکتا، مسائل کے لفظ ہی ہوتے ہیں، وہی روتی ہے جو باپ کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اس نے کہا چور جتنا انعام مانگے گا میں اسے دوں گا، ایک بار اس بچے کو چپ کروا دو، اب مجھے دکھ لگے تو مجھے معاف کرنا، علی کی عزت کی قسم اس نے الفت جی پتہ نہیں ہاتھ میں کیسا ایک سامان لیا، سجاد کی پشت پہ تحریر لکھنا شروع کی، سجاد کی سلامت رہے، سجاد کی پشت سے خون بہنا شروع ہوا، آواز مارتا کیوں ہے میرا اکبر نہیں رہا، اور مارتا کیوں ہے میرا قاسم نہیں رہا، اور مارتا سلامت رہے اور میرا چھڑانے والا نہیں رہا، سلامت رہے۔ اللہ برآمد ہوگا نا جی، ادھر علم مستورات تابوت، چلو شکریہ آغا اب تیرا بھی، تو نے برسوں بار چاچا اور بھتیجی کی ملاقات تو کروا دی نا، پتہ نہیں تو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، میں مسائل پڑ گیا ہوں یار، اور برسوں بار سلامت رہے، برسوں بار تو نے چاچا اور بھتیجی کی ملاقات تو کرا دی نا، علم پہ سکینہ کی مشقی ہوتی ہے، تابوت میں عباس کا رمایا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ دونوں شفیع کے عزادار کتنے ترس رہے ہیں، کوئی تو ہمیں کہے تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، اور کوئی تو ہمیں کہے تیرے قاسم کا، سلامت رہے سلامت رہے۔ سجاد کا ظالم مارنا کیوں ہے؟ کہتا میں نے سنا تیرے زندان میں ایک 4 سال کی بچی ہے، اسے چپ کروا۔ سجاد کہتا میرے پاس میں ہوتا تو کربلا میں چپ کروا دیتا، تو مجھے بتا کسی 4 سال کی بچی کے سامنے اس کے باپ کو زلفوں میں ہاتھ ڈال کے خنجر سے ذبح کر دیا جائے، وہ بچی سوتی ہے، کہتا حاکم وقت نے کہا بچی کو خاموش کروا، سجاد وہ بچی مجھے چاہیے۔ سجاد اندر آیا، مالی سے تیر کے جملے ہیں، سجاد اندر آ کے کہتا سکینہ کہتا تھا نہ رویا کر، پتہ نہیں تجھے سمجھ آئی کہ نہیں آئی، سکینہ کہتا تھا نہ رویا کر، آوازی کیا ہوا؟ آوازی زندان کے دروازے پہ یزید نے کہا بچی سے تو سو جائے ورنہ رونا بند کرے، سکینہ فرماتی سجاد ترکیب میں بتاتی ہوں، یزید کو پیغام تو دے دے، آوازی کون سا؟ آوازی ایک بار مجھے بابا کا سر لا دے، پتہ نہیں کتنا پتھر دل آدمی تھا جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، تیرا سفر پھر تیرے نصیب میں ہونا ہو، مجھے پتا ہے آج کی رات کتنی قیمتی ہے، ایک بار بابا کا سر لے دے، نہ میں ہوں گی نہ میں رہوں گی، شاباش شاباش، نہ میں ہوں گی نہ میں رہوں گی۔ آیا دروگا کے پاس، سجاد کہتا ہے ایک بار میرے بابا کا سر لا دو، میں یقین سے کہتا ہوں پھر میری بہن نہیں سوئے گی۔ میں یہ جملہ جب بھی تنہائی میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر ہونے کے لیے پڑھ دیتا ہوں اپنے لیے، پتہ نہیں کتنا ماتم میری بیٹی کرے یا میرے بھائی کرے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں سید ہو کے ذاکر ہو کے میرے اتنے منصب ہے، اس جملے پہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا، مولا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ صدیوں بعد بھی باپ گھر آ جائے نا، بیٹی چاپ سے پہچان لیتی ہے، پتہ نہیں شبیر کے پاؤں تو کربلا میں تھے، سکینہ نے عباس کے اس مرشد کے سر کی خوشبو سونگی، استقبال میں کھڑے ہو کے کہتی ہے چھوٹی چھوٹی سی پھیلا کے بابا اترا تجھے ملنے کے لیے بڑے تماچے کھائے ہیں، بابا اترا تجھے ملنے کے لیے گھوڑوں پہ باندھ دیا گیا ہے، بابا اترا تجھے ملنے کے لیے تازیاں نے۔ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو کوئی باپ ایسے ملے،
جیسے شبیر کو سکینہ ملی. کیا حالت تھی؟ زندان میں لیٹ گئی. 4 سال کی بچی، ذرا صبر کرو، 4 سال کی بچی لیٹ جائے اور اسے بھائی کہے میں تجھے باپ میں لانے لگا ہوں. بچی نے آنکھیں بند کر دی لاڈ سے. علی کی عزت کی قسم ہے، سجاد نے کٹا ہوا سار سکینہ کے سینے پہ رکھا. بچی نے آنکھ کھولی، باپ کا کٹا ہوا سر تھا. تجھے نہیں رونا یا تیرا مقدر ہے. شبیر کی دائیں کی زلفیں بائیں گئی ہوئی تھی، بائیں کی زلفیں دائیں گئی ہوئی تھی. اس دارزار پہ بھی تماچوں کے نشان، اس رخسار پہ بھی تماچوں کے نشان. رو کے سکینہ کہتی ہے بابا اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی. سلامت سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. بابا اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو رہا ہے. بابا فرق اتنا ہے، جب میں سوتی تھی تو مجھے کھجورے کھلاتا تھا، آج جب تو آیا ہے میرے گال زخمی ہے، میرے گالوں میں لہو ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا. سلامت رہے. 4 بہن کی ہیں علی کی بیٹی شبیر کی. اس بیٹی نے 4 بہن کیے ہیں. بابے کا سر لے کے اپنی چھوٹی سی چادر سے یوں بابے کا سر صاف کیا، چہرے کی گر صاف کی. پہلا بہن کی آواز بابا بابا، جس نے تجھے مارا تھا نا اس نے مجھے پھوپھی کے سامنے بڑا مارا. بابا تو نے کہا تھا نا میرا سجاد بڑا غریب ہے، بابا میرے سجاد کو تنگ نہ کرنا. بابا سجاد سے پوچھ لے، میں نے پورے سفر میں سجاد کو تنگ نہیں کیا. بابا پوچھ لے سجاد سے، ہر بیوی اپنا پانی پیتی تھی، میں تیرے بیٹے کے زخموں پہ چھڑک دیتی تھی. سلامت رہے، سلامت رہے. دوسرا بہن کیا لیا نے آواز بابا بابا بابا، آنکھیں کھول کے مجھے بتا، تو جو مجھے کہتا تھا میں بادشاہ ہوں تو شہزادی ہے. بابا آنکھیں کھول کے بتا، شہزادی ایسے سوتی ہیں جیسے میں سوتی ہوں. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. قیامت کا جملہ دینے لگا ہوں اور سلام کرنے لگا ہوں. بابا شہزادی ایسے سوتی ہیں جیسے میں سوتی ہوں. تیسرا جملہ بی بی نے کہا بابا 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 آنکھیں کھول. آنکھیں نہیں کھولی. بابا آنکھیں کھول. سکینہ بلاتی ہے، آنکھیں نہیں کھولتی. پتہ نہیں کیا بہن کیا وقت کی بطول نے. شبیر کا سر تڑپنا شروع ہو گیا. رو کے کہتی ہے بابا آنکھیں کھول کے مجھے یہ بتا، تو نے اپنے 57 سالہ زندگی میں کبھی کوئی 4 سال کی ضعیف بچی دیکھی ہے؟ اور بابا وعدہ کر رہے ہو بابا میرے سر کے بعد کو دیکھنا. اور بابا میں 4 سال کا تھا، بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں. اور بابا میری ہڈیوں کا گوشت اتر گیا. بابا رسیوں نے میری گردن تنگ کر دی. بابا میں اونچا سانس بھی لیتی تھی اور مجھے درد ہوتا. ماتم مظلوم.